عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک گویا گانے والا سارنگی بجا کر کے گانے والا گاتا، آواز بڑی دلکش، دل کو بھانے والی. اب آواز جب وہ گانا گاتا تو لوگ جمع ہو جاتے، بھیڑ اکٹھا ہو جاتی، جوان، بچے، بوڑھے. اب اس پر نچھاور کرتے، پیسے بھی، کھانے بھی. اب یہ سلسلہ اس کا زندگی بھر چلتا رہا. جب بڑھاپا آیا، اب آواز میں وہ کشش باقی نہیں رہی، آواز بھونڈی ہو گئی، تو لوگ بھی سننا چھوڑ دیا. اب وہ بھیڑ نہیں ہوتی، اب جو مہربانی لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پریشان، اب کوئی پیسہ دینے والا نہیں، گزر کیسے ہو. اب اس کو احساس ہو گیا تو اب تو بھوکے مر جاؤں گا. چنانچہ اس نے ایک دن مدینے کے قبرستان میں آیا، دیکھا ایک بوسیدہ قبر ہے، اس میں اندر بیٹھ گیا. اب وہاں اللہ سے روبرو، اللہ سے گفتگو کرنے لگا کہ اللہ، دنیا کیسی دھوکے باز ہے، دنیا والے کیسے دھوکے باز ہیں. جب تک آواز میں کشش رہی، جب تک اچھی آواز رہی، مجھے نوازتے رہے، میرا کام چلتا رہا. اب جب آواز میں وہ کشش باقی نہیں رہی، اب سب نے دامن جھاڑ لیا، جھٹک لیا اور سب کنارہ کش ہو گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ جب اولاد نکمی ہوتی ہے، اولاد لولی ہو، ننگڑی ہو، اندھی ہو، بہری ہو، گونگی ہو، اس اولاد سے ماں باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں وہ بچہ تندرست ہوتا ہے، جو بچہ اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی یہی خیال ہے، یہ تو کما لے گا، یہ اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن اس کا کیا بنے گا. تو ماں باپ پہلے سے ہی اس کے لیے کوئی مکان بنا کے پہلے سے کرائے پہ لگا دیتے ہیں، تاکہ ساری زندگی یہ تو کما نہیں سکتا، کم از کم اس کے لیے کچھ کر جائے تاکہ اس کی آمدنی سے اس کا کام چلتا رہے. آپ تو ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والے، اگر اللہ محبت نہ ڈالتا کوئی ماں اپنے بچے کو ہاتھ نہ لگاتی. یہ محبت کا نظارہ یہ کشش ماں اور باپ اپنی اولاد سے پیش نہ کرتے تو یقیناً یہ آپ کی محبت کا کرشمہ ہے. اور آپ نے تو محبت میں سے، یہ آپ کی محبت کی ذرا سے بھیگ ہے، ایک حصہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے اپاہج اولاد سے، کبھی اس کو چھوڑتے نہیں. آپ تو ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والے، آپ تو کریم ہیں. ساری دنیا ٹھکرا دی، میں آج آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ سارنگی بجا رہا ہے اور مست ہے، اللہ سے ہم کلام ہے، گفتگو کر رہا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، سب دھوکہ دے کے نکل گئے، اب کوئی نہیں رہا، تو ہی ہے. ادھر یہ آواز، یہ ادھر یہ کنیکشن جوڑ رہا ہے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے ادھر اللہ تعالیٰ بیدار کرتے ہیں کہ عمر جاؤ قبرستان کے اندر قبر میں ایک میرا بندہ ایسے ایسے فریاد کر رہا ہے، ذرا اس کی خبر لو. دیکھو بھجن گا رہا ہے، دیکھو غلط کام کر رہا ہے، غصہ مت ہونا، ہے میرا بندہ، اس کو لو اس کی خبر. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں. اب چکر لگاتے ہیں، دیکھا ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، تو وہاں پہنچتے ہیں. اب اس کو اٹھاتے ہیں. اب حضرت عمر پر نظر پڑتی ہے، کانپنے لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. فرمایا ڈرنے کی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، آج عمر سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، عمر کی مجال نہیں کہ تمہارے اوپر کوڑے اٹھائے، عمر کی مجال نہیں کہ تمہارے اوپر کوڑے اٹھائے. آج تو عمر کو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف. چنانچہ حضرت عمر اس کو لاتے ہیں، لا کر کے اب اس کا انتظام کرتے ہیں. بھائی تمہیں کچھ گانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے بیت المال سے تمہارا وظیفہ جاری ہو گیا، تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا. تو رونے لگتا ہے کہ عمر
اب دنیا والے مجھے ٹھکرا دیے، دھتکار دیے، میری آواز کی کشش ختم ہو گئی تو دنیا والے مجھے چھوڑ دیے، لیکن وہ پاک پروردگار اس حالت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، میرا انتظام کر رہا ہے۔ اے عمر پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اسی انداز سے اللہ راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ انتظام جو ہوا ہے یقیناً اللہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ سے جوڑ، اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا ساری دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ سکونی سکون ولایت کا سب سے پہلا مقام توبہ ہے، ادھر توبہ کرتے ہی ولایت کے مقام کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور کسی نے اس میں یہ الفاظ بھی بڑھا دیا، اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، التائب الشاب الشاب التائب حبیب اللہ، جو نوجوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہے یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کی تردید کی ہے بعض لوگوں نے کہ قید لگانا صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حالت میں چاہے بڑھاپے کے اندر ہو، جوانی کے اندر ہو، توبہ کرنے والے سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور کیا چاہیے، یہی تو ولایت ہے۔ آج آئے ہیں، اللہ نے یہ انتظام کیا ہے آپ کو بلانے کے لیے، یہ سارا انتظام جو جلسہ کرنے والے نے انتظام کیا ہے، علماء کا انتظام کیا ہے، آپ کے کھانے کا نظم کیا ہے، آپ کو سننے کے لیے اتنا اچھا موقع فراہم کیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اور مقصد ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اچھا ہو جائے، میرا بندہ دنیا سے غافل ہو کر میری طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اب جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے ذرا اس مقصد سے آشنا ہو جائے۔ اب جو غفلت والی زندگی تھی اس سے توبہ کر لے، اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے ربط، اللہ سے تعلق جتنا گہرا ہوگا آپ اپنے مقصد میں اتنے ہی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی طاقت نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، پریشان ہے، جیسے ابھی بتلایا حضرت مفتی صاحب نے کہ پریشانی کی کہ یہ کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہر آدمی ٹینشن میں مبتلا ہے، پریشان ہے۔ پریشانی کا اظہار جس نے ہم سب سے کرتے ہیں، لیکن جس سے کرنا چاہیے ہم اس سے نہیں کرتے۔ اسی سے کرنا اگر آ جائے، اسی سے اگر مانگنا آ جائے، ساری پریشانی حل ختم۔ دنیا میں آئے ساری زندگی محنت ایک انسان کرتا ہے کہ مجھے دولت اکٹھا ہو جائے، مال میرے پاس ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے پاس جائیداد ہو۔ اب پھر جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر سوچتا ہے مجھے ایک حیثیت بھی ہو، میری ایک عزت ہو، میری ایک شہرت ہو، میرا ایک پہچان ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر میرے تئیں محبت ہو۔ یہ ساری خواہشات انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ساری چیزیں جتنی چیزوں کے پیچھے ساری زندگی ہم خرچ کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ کتنے عالیشان بنگلہ ہم بناتے ہیں، ساری زندگی محنت کر کے سارا صرفہ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، جوانی لٹا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عالیشان محل بناتے ہیں، جانتے ہیں انجام کیا ہونے والا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر آنکھ بند ہوئی جو سب سے زیادہ آپ سے قریب، آپ سے محبت کرنے والی، آپ کی ہمراز، آپ کی دمساز، سب سے پہلے وہ بھی کہتی ہے بھائی اپنے باپ کو کہ ذرا انتظام کرو، کفنانے کا، دفنانے کا انتظام کرو۔ وہ بھی اس مکان کے اندر گوارا نہیں کرتی کہ چند منٹ اور صحیح تھوڑی دیر کے لیے باپ کو روک لو، رکھ لو، نہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں، اولاد بھی کہتی ہے جلدی سے انتظام کرو۔ کیا ہو گیا؟ بدل گئی تھوڑی سی دیر میں، آنکھ بند ہوتے ہی سب کا مزاج بدل گیا، دنیا بدل گئی۔ اب کہاں محبت، سب ختم۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی خبر کے حوالے کرو۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے جوڑ، اللہ سے جتنا تعلق بڑھے گا یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے رات بہت ہو گئی بات تو کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ سے جب تعلق ہو جائے گا، اللہ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، خوب دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والے
اللہ رد نہیں کرتے کسی کی دعا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. آپ اللہ سے کہہ کر دیکھیں. ایک بھجن گانے والا اس کی اللہ اس طرح سنتے ہیں کہ ہماری نہیں سنیں گے. اللہ کا نام لینے والے کی اللہ نہیں سنیں گے, یقیناً سنیں گے. ہم اللہ سے ربط, اللہ سے تعلق جوڑ لیں, قائم کر لیں, پھر دیکھیں کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آپ اسی انداز سے اللہ سے فریاد کریں, گڑ گڑائیں. کیسے کیسے لوگ, کیسے کیسے پاپی. ایک شرابی کا بھٹا چلانے والا, بشر حافی شراب کا بھٹا چلانے والا, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں اس کو ولی کا سردار بنا دیتے ہیں, اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. تو کچھ نہیں, صرف اللہ سے تعلق جوڑیں. اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے مانگیں. اللہ کی کمی نہیں. آج جو ماحول دنیا کا چل رہا ہے, ہر طرف بے ایمانی, ہر طرف نفرت, ہر طرف ایمان سے بیزاری کا ماحول. اولاد نافرمانی کر رہی ہے, گھر والے سننے کو تیار نہیں, معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں. آج اسلام سے ہم دور ہو گئے, اسلامی کردار سے ہم دور ہو گئے, اسلامی اعمال سے ہم دور ہو گئے, اپنے نبی اپنے آقا کی سیرت اور ان کی سنت سے ہم دور ہو گئے. آج اس مجلس کے اندر عہد کر کے اٹھیں, آقا کی سیرت کو ہم اپنائیں گے, آقا کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے اور اللہ سے مربت کریں گے, اللہ سے تعلق جوڑیں گے. اب بہت رات ہو گئی, اب دعا کے لیے ایک دو باتیں صرف عرض کرنی ہے کہ اللہ سے مانگیں. اس طرح مانگیں جیسے کہ پریشان حال مانگتے ہیں. آپ یقیناً پریشان ہیں, ہم سب کے سب پریشان ہیں, محتاج ہیں. محتاج آدمی, پریشان آدمی اپنے پریشانی کا اظہار کس انداز سے کر سکتا ہے, اپنی پریشانی کا اظہار کس انداز سے کر سکتے ہیں, ہم سمجھ نہیں سکتے, سوچ نہیں سکتے. جس انداز سے بھی آپ جتنا پریشان ہے, پریشان حال کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے. مانگ کر دیکھیں, ساری دنیا سے تعلق کاٹ لیں, ایک ہی در پہ جھک جائیں. ایک آدمی جب مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ کے در پہ آتا ہے, ساری دنیا سے مایوس ہوتا ہے تب اللہ کے در پہ آ کے حاضری دیتا ہے. اب کہتا ہے کہ اللہ ساری دنیا مجھے سے تعلق ٹوٹ گیا, ساری دنیا والے نے مجھے چھوڑ دیا, یا اللہ تو ہی ہے, بس تیرا ایک در ہے, تیرے علاوہ کوئی در نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کو بہت پیار آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رد نہیں کرتے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اسی انداز سے آپ اللہ سے مانگیں. اللہ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھتے چلے جائیں. کیا انداز ہے, کیا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا, کیا کس انداز سے, کس کیفیت سے, کس تضرع زاری کے ساتھ آپ فریاد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا من لا تضرہ الذنوب, اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہ, جس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وَلَا تَنْقُسُهُ الْمَغْفِرَةِ, اور اگر ہم کو معاف کر دے تو معاف کرنا اس کی شان میں کمی نہیں کر سکتے. اے وہ ذات ہمیں وہ چیز عطا کر جو تجھے تیری شان میں کمی نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں سب کو اے اللہ معاف کر دے, بخشش کر دے. ہمیں اگر معاف کر دے گا تیری شان کے اندر کمی نہیں آ سکتی. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, مغفرت فرمانے سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یہ انداز, یہ طریقہ, اس انداز سے آپ مانگیں, یقیناً آپ کی جھولی کبھی جو خالی واپس نہیں ہو سکتی, یقیناً آپ کی جھولی اللہ بھر دیں گے. بہت رات ہو گئی, آپ دعا کریں. اور جو جوان ہیں ہمارے, خاص طور کے نوجوان اس امت کے سرمایہ, کسی بھی قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں. نوجوان جوانی کی حالت میں توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے نوجوان آج اس مجلس کے اندر جو کچھ آپ نے سنا ہے, اس مجلس میں آپ توبہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ہم کبھی اسلام کو رسوا ہونے نہیں دیں گے. اپنی شباہت سے, اپنی شکل و صورت سے ہم اسلام کو رسوا ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. آج کے بعد سے ہم داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہمت کرنا سب ہو جائے گا. اللہ اسباب پیدا کر دیں گے. داڑھی چھیلنے والا اللہ کے رسول کے دل کو چھیلتا ہے, اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے. پھر کہتے ہیں اسی صورت کے ساتھ میں روضہ اطہر پہ کس جرأت کے ساتھ میں جا کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس صورت کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کو لایا جائے گا, ان کے نشانات سے میں پہچانوں میری امت ہے, اور فرشتے ان کو ہکا کے لے جائیں گے, چلو چلو ہکا کے لے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے, کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمائیں, اللہ کے رسول سے کہا جائے گا نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا خرافات کیے. آپ کی سنت کو انہوں نے مٹایا, بدعات کو انہوں نے ایجاد کیا, یہ آپ کی سنت سے دور ہو گئے. اللہ کے رسول کس انداز سے کہیں گے سوقن سوقن, ان کو لے جاؤ لے جاؤ.
کیا کرتے ہیں ہم آج اس مجلس کے اندر جو کچھ سنے ہیں اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ ہمارا دل تھوڑا نرم ہو. اللہ نے انتظام کر کے ہمیں بھیجا ہے, یقیناً اس کے بھیجنے کے اندر خیر ہے. آج اس مجلس کے اندر توبہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سنت سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں گے یا نہیں؟ ہمت کریں. اگر ہمت نہیں ہوتی اللہ سے بھیک مانگے ہیں کہ اللہ ماحول کتنا گندا ہے, میں ہمت کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, لیکن ٹوٹ جاتا ہے. یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں قائم نہیں رہ سکتا, یا اللہ تو میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما. ہر وقت اللہ سے مدد مانگتے رہیں, یقیناً ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے. میرے دوستو بزرگوں, دعا کریں اسی طرف سے آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اللہ کے دربار میں حاضری دیں. ساری دنیا سے اپنا تعلق کو ختم کریں, اللہ سے آگے کہیں اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, میں اسی در پہ آیا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ میری جھولی کو خالی نہیں لوٹائیں گے. یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے, یا اللہ میری فلاں مصیبت کو دور کر دے, یا اللہ پریشان ہوں, تو جانتا ہے, تو دیکھتا ہے, یا اللہ میری ساری پریشانیاں کو دور فرما دے, ختم فرما دے. اس انداز سے آپ کوئی ایک وقت نکال کر اللہ سے اپنا ربط, اپنا تعلق کو جوڑیں, انشاءاللہ آپ کی جھولی کبھی خالی نہیں آئے گی. اس لیے دعا فرمائیں. اتنا بڑا جو نظام کیا ہے, میں دیکھ کر تو حیرت زدہ ہوں کہ اس طرح کے مواقع اگر کبھی پیش آتے ہیں زندگی میں, اور اس طرح کے انتظامات اگر ہوتے ہیں, یقیناً کسی نے بھی کوئی کیا ہے, ان کا جذبہ ہے, شوق ہے, جس کی وجہ سے اتنا بڑا نظام, اتنا بڑا پروگرام کو سجایا اور آپ کو موقع فراہم کیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے. ایسے موقع پہ نظر جلدی لگتی ہے, ہر آدمی کی زبان پہ یہاں سے جاتے ہوئے سب کی زبان پہ یہی ہوگا, اسی لیے کیا پتا کہ کس کی نظر لگ جائے. اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کو قبول فرمائے. ان کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ اس مجمع کو اور اس جلسے کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس علاقے کے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.